بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنی محنت کے بارے میں لوگوں کو مت بتاؤ، کیونکہ زیادہ تر لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے اور کچھ دل سے چاہتے ہیں کہ تم ناکام ہو جاؤ۔ بہتر بننے کا سب سے تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ خود سے بہتر لوگوں کے ساتھ وقت گزارو۔ کم رد عمل دینا سیکھو۔ جب آپ اپنے رد عمل پر قابو پا لیتے ہیں تو کوئی آپ کو قابو میں نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ امیدیں وابستہ کرنا ہمت اور حوصلے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب عورت نظریں جھکا کر چلتی ہے تو باوقار لگتی ہے، لیکن جب مرد نظریں جھکا کر چلتا ہے تو وہ بے حد تک حسین لگتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کسی کا دل جیتنا ہے تو یہ اصول ضرور آزمائیں۔ جب اسے بلانا ہو تو اس کے اصل نام سے پکاریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولے تو اسے پہلے ہمسائیں، اس کے بعد کا ہاں میں سر ہلا کر جواب دیں۔ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں، اس کی طرف مسکرا کر نیچے دیکھیں۔ کسی سے کوئی بات نکلوانی ہے تو پہلے اپنی 2 کمزوریاں بتاؤ، اس کی ہر بات پر جلد راضی نہ ہو۔ ناظرین، نفسیات کے مطابق محبت میں مبتلا ہونے سے دماغ میں وہی کیمیکل بنتے ہیں جو چاکلیٹ کھانے سے خوشی دیتے ہیں۔ رات کو جاگنے والے لوگ اکثر زیادہ تخلیقی مزاج رکھتے ہیں۔ انسان کا دماغ منفی باتوں کو مثبت باتوں سے زیادہ جلدی یاد رکھتا ہے۔ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے اعتماد بڑھتا ہے۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں وہ عام طور پر ذہنی دباؤ کو بہتر طریقے سے سنبھالتے ہیں۔ ناظرین، صبح سویرے سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کے دل کا چھوٹا حصہ اسے پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر آپ بے چین ہیں تو کوئی نہ کوئی کام کریں۔ اگر آپ الجھن میں ہیں تو سوال کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ مایوسی محسوس کر رہے ہیں تو چلنا شروع کر دیں۔ اگر آپ خود کو بے حوصلہ محسوس کر رہے ہیں تو پڑھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، دوسروں کو معاف کر دیں، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے مستحق ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ ذہنی سکون کے مستحق ہیں۔ جب ہم کسی انسان سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرو تو وہ یاد رکھتا ہے کہ ہم نے غلطی کی تھی، لیکن جب ہم اللہ سے کہتے ہیں رب اغفر لی تو وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اعمال نامے سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ ان تمام خطاؤں کو جو ہم انجانے میں کرتے ہیں اور جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ ناظرین، چاول کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد پھل کھایا جائے تو اس سے جسم میں ایسا تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ جو بندہ روزانہ کلونجی کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ اگر ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو زیادہ کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ اگر لیموں سے زیادہ رس نکالنا چاہتے ہو تو لیموں کو گرم کر کے نچوڑیں۔ آج کے دن کو سکون سے گزارنے کے چند آسان طریقے۔ اللہ کی یاد کریں۔ ہر کام کے آغاز میں اللہ کا ذکر کریں اور دل سے دعا کریں۔ سانسوں پر دھیان دیں، گہری سانسیں لیں، ذہن کو موجود لمحے پر مرکوز کریں۔ یہ عمل آپ کو لامتناہی سوچوں سے وقفہ دے گا۔ شکر ادا کریں۔ جو کچھ نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس کے لیے شکر گزار رہیں، یہ دل کو سکون دیتا ہے۔ مثبت سوچ اپنائیں، منفی خیالات کو پیچھے چھوڑیں اور اچھے لمحات پر توجہ دیں۔ مثبت سوچ مصائب کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے وقفے لیں، دن میں خود کو سوچوں اور کام سے آزاد کر کے تھوڑی دیر خاموشی یا دعا میں گزاریں، دل سکون پائے گا۔ ناظرین، اگر کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا جائے تو کھانے میں موجود مسالہ جات آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ لوگوں کی نعمتوں پر نگاہ نہ رکھیے کہ عموماً اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے جو حسد کا باعث ہے۔ احساس کمتری اور ناشکری سے بچنے کے لیے اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھیے۔ ہر چیز کا جسے آپ چھوڑ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی نعم البدل ہوتا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر اگر آپ چلے جاتے ہو تو اس کا کوئی متبادل نہیں ملنے والا۔ ناظرین، جلد نرم، ٹائٹ اور تر و تازہ رکھنے کے لیے
2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच गुलाब का रख शामिल कर लें। अच्छी तरह मिक्स करके रात सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। यह मास्क जल्द को नरमी और चमक देगा, साथ ही दानों और दाग धब्बों से भी निजात दिलाएगा। सर्दियों में ड्राई स्किन और गर्मियों में ऑयली स्किन दोनों के लिए मुफीद है। नाज़रीन, नाशपाती शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ती। इसमें फाइबर ज्यादा होता है जो शुगर को जज़ब होने की रफ्तार को सुस्त करता है और हाजमा बेहतर बनाता है। नाशपाती विटामिन सी, विटामिन के और पोटेशियम मुहैया करती है जो कुव्वत मुदाफ़त और दिल की सेहत के लिए अच्छी हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। नाज़रीन, नाशपाती में पानी ज़्यादा और कैलोरीज कम होती है, इसलिए यह वज़न कंट्रोल करने में भी मददगार है, जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। खुशी कोई बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं, बल्कि ये इंसान के अंदर से फूटने वाली रोशनी है। जब हम खुश रहना सीख लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है और एक अजीब सा जहनी सुकून हमारे वजूद को घेर लेता है। साइंस ये कहती है कि खुश रहने वाले लोग ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा पुरएतमाद और ज़्यादा कामयाब होते हैं और वो लंबे अरसे तक जवान नजर आते हैं। नाज़रीन, खुशी हमारे दिमाग में ऐसे हार्मोन्स पैदा करती है जो जिस्म को सुकून देते हैं, दिल को मजबूत करते हैं और दिमाग को ताजगी बख्शते हैं। याद रखें, खुशी का ताल्लुक दौलत या शोहरत से नहीं, बल्कि आपकी सोच और तर्ज ज़िंदगी से है। जो शख्स छोटी छोटी चीज़ों में शुक्र अदा करता है वो हर लम्हा जहनी सुकून महसूस करता है, जबकि नाशुक्री और मनफी सोच रखने वाला इंसान हमेशा बेसुकूनी में रहता है। खुश रहने का राज ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों से ना मिलाएं। अपनी खामियों के बजाय अपनी खूबियों पर नज़र रखें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, क्योंकि दूसरों को खुश करके ही इंसान के दिल में जहनी सुकून उतरता है। खुशी का दूसरा राज है माफ़ करना। जब हम दूसरों की गलतियों को माफ़ करते हैं तो दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं और एक अजीब सा जहनी सुकून दिल में आ जाता है। आखिर में याद रखें, खुश रहना वो ताकत है जो इंसान को मुश्किलात में मजबूत रखती है और यही ताकत ज़िंदगी को जहनी सुकून से भर देती है। नाज़रीन, आज से फैसला कीजिए कि आप खुश रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज में गुजारेंगे। दुनिया की भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए। हमारे पास जितना वक्त है वो बस एक दिन गुजर जाएगा। जो मौका आज हाथ से निकल गया वो दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए हर लम्हा कीमती है। अपने दिन का आगाज़ अल्लाह के शुक्र से करें और शुक्र पे उसका इख्तिताम करें। हर काम में नीयत अल्लाह की रज़ा की रखें और रात को अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर सोएं। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक दिल की बीमारी अक्सर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और शुरू में हल्की अलामात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, मगर कुछ अहम वार्निंग सिग्नल्स ऐसे हैं जो वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि आपके दिल की सेहत खतरे में है। अचानक और गैर मामूली थकन दिल की बीमारी की एक अलामत है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में यह दिल की बीमारी की अहम अलामत है। अगर आप बगैर वजह के कमज़ोरी और थकन महसूस करते हैं तो यह दिल की नाकाफ़ी पंपिंग की तरफ इशारा हो सकता है। चक्कर आना या बेहोशी भी दिल की बीमारी की अलामत है। दिमाग को खून की फराहमी कम होने से चक्कर आ सकते हैं। ये शरियानों के तंग होने या दिल के कमज़ोर पंपिंग का नतीजा हो सकता है। पाँव, टखनों या पैरों में बार बार सूजन आना दिल की कमज़ोरी या पानी जमा होने की अलामत हो सकता है। कभी कभी यह गुर्दों के दबाव की वजह से भी दिल की बीमारी का इशारा देता है। नाज़रीन, खामोशी एक ऐसी ज़ुबान है जिसे दिल समझता है और दिमाग महसूस करता है। जब हम अपने रोज़मर्रा की भाग दौड़ से हटकर चंद लम्हे खामोशी से गुजारते हैं तो हमें हकीकी जहनी सुकून मिलता है। खामोशी इंसान के अंदर छुपी हुई आवाज़ को सुनने का मौका देती है। शोर शराबे से दूर ये हमें अपनी सोचों को संभालने, दिल को मजबूत बनाने का हुनर सिखाती है। यही लम्हे हमें अंदर से जीने की ताकत और गहरा जहनी सुकून देते हैं। नाज़रीन, जब ज़ुबान चुप हो जाए तो रूह बोलती है। यही वो लम्हे हैं जब इंसान खुद को पहचानता है, ज़िंदगी की हकीकत समझता है और अपने अंदर के जहनी सुकून को तलाश करता है।
خاموشی نہ صرف ذہنی دباؤ کم کرتی ہے بلکہ ہماری روح کو سکون، دل کو آرام اور دماغ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو انسان کو زندگی کی اصل خوبصورتی دکھاتا ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دودھ والی چائے مدافعتی نظام کو تقویت دیتی ہے۔ دودھ والی چائے میں چائے کے اینٹی آکسیڈنٹس اور دودھ میں موجود وٹامنز اور منرلز کا امتزاج مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، چائے میں موجود پروٹین اور وٹامن ڈی جسم کے مدافعتی نظام کو متحرک رکھتے ہیں۔ دودھ والی چائے نہ صرف ذائقے میں لذیذ اور خوشگوار ہے بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی بے شمار فوائد رکھتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے لے کر کیلشیم اور پروٹین تک یہ مشروب جسم کو نہ صرف توانائی فراہم کرتا ہے بلکہ دل کی صحت، ہاضمے اور دماغی افعال کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دودھ والی چائے میں موجود کیفین دماغی افعال کو بہتر بناتی ہے، جیسے کہ یادداشت، سیکھنے کی صلاحیت اور رد عمل کی رفتار۔ اسی طرح دماغ میں الفا ویوز کو بڑھاتا ہے جو کہ ذہنی سکون اور ارتکاز میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی ذہنی کارکردگی بہتر ہوتی ہے بلکہ دباؤ اور اضطراب بھی کم ہوتا ہے۔ دودھ والی چائے ہاضمے کے مسائل کے لیے بہتر سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر اگر اس میں مسالہ جات شامل کیے جائیں، مثلاً ادرک، دار چینی یا الائچی۔ یہ قدرتی مسالہ جات ہاضمے کو بہتر بنانے اور پیٹ کی سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، چائے میں موجود کیفین ہاضمے کے عمل کو تیز کرتے ہیں جس سے کھانا بہتر طریقے سے ہضم ہوتا ہے۔ سیاہ چائے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ باقاعدگی سے چائے پینے سے کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے، جو دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ دودھ والی چائے میں دودھ کے ساتھ چائے کی یہ خصوصیات دل کی صحت کو مزید بہتر بنا سکتی ہے۔ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا علاج ہر گھر میں موجود ہے۔ زیتون کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر نیند کے دوران منہ سے سانس لیتے ہوئے خراٹوں کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں دشواری بھی ہو تو یہ نیند کی کمی جیسی سنگین حالت کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ منہ کھول کر سوتے ہیں اور اس عادت کو اکثر بے ضرر سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق منہ کھول کر سونے کی عادت بعض اوقات بنیادی طبی مسائل کی علامت ہو سکتی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ منہ کھول کر سونے کا تعلق ہمیشہ بیماری سے نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر ایسا تب ہوتا ہے جب ناک شدید سردی، الرجی سے بند ہو جاتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق ناک بند ہو جانے کی وجہ سے زیادہ تر بچے منہ کھول کر سوتے ہیں، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس صورتحال میں بہتری آ جاتی ہے۔ منہ کھول کر سونے کے اثرات: نیند کے دوران منہ سے سانس لینے سے منہ خشک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منہ کی صفائی نہیں ہوتی۔ سانس لیتے وقت بدبو بھی آتی ہے، یہاں تک کہ جلن یا سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ منہ کھول کر سونے سے نیند کا معیار بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اگر روزانہ کی بنیاد پر ایک کیلا اپنی خوراک میں شامل کیا جائے تو حیرت انگیز فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ کیلا پوٹیشیم کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پوٹیشیم کا باقاعدہ استعمال ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، موڈ کو بہتر بنانے اور ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ کیلے قدرتی طور پر سیروٹونن کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں، جسے اکثر خوشی کا ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون انسان کا موڈ بہتر بنانے، تناؤ کو کم کرنے اور ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ کیلا یادداشت کو بہتر بنانے اور ذہن کو متحرک رکھنے کے لیے بھی بہترین ہے۔ روزانہ بلیک کافی کا استعمال کیلوریز کو کم کرتا ہے اور بھوک کو دبانے میں مدد دیتا ہے، جس سے وزن گھٹانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی یہ جسمانی میٹابولزم کو تیز کرتی ہے، جس سے توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلیک کافی کا روزانہ استعمال جسمانی توانائی، دماغی صحت، دل کی مضبوطی اور وزن میں کمی جیسے کئی اہم فوائد فراہم کرتا ہے۔ بلیک کافی نہ صرف وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ دماغی یکسوئی بڑھاتی ہے
اور مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق روزانہ بلیک کافی پینے کے کئی حیرت انگیز فوائد ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بلیک کافی ایک فائدہ مند مشروب ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈینٹس خون کی نالیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور دل کے امراض کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے والدین کو دعا دیں۔ تمہاری مستقل مزاجی تمہیں وہاں لے جائے گی جہاں صرف قابلیت نہیں لے جا سکتی، کیونکہ قابلیت ایک نعمت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ مستقل مزاجی اور استقامت نہ ہو تو یہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سے قابل اور باصلاحیت لوگ مستقل مزاجی ناپید ہونے کے باعث اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے، مگر وہ لوگ جو لگاتار محنت کرتے رہے، مشکلات کو برداشت کیا اور ہمت نہ ہاری، وہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ ناظرین، یاد رکھو، مسلسل جدوجہد کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر یہی راستہ انسان کی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔